جین کی مہاراج زمانہ حج کے موسم میں ابو طالب کے گھر جانا. اچھا بات سے میری محبت ہے, چونکہ کتاب سے محبت ہے, میں رہ ہی نہیں سکتا کہ اگر کتاب کی بات نہ ہو. قلم تو 14 نے دیا, ان کا شکر گزار, لیکن عشرے میں میرا دل ہوتا ہے کوئی نہ کوئی پیغام دیا جائے, یہ ضروری ہے. پہلا لقب شاکی, دوسرا ماہ مکہ, یعنی کہ مکے کا چاند. توجہ. اچھا, 2 انگوٹھیاں بڑی مشہور ہوئی ہیں. ایک جو علی نے حالت رکوع میں دی, اور ایک انگوٹھی تھی جو ابو طالب کے ہاتھ میں تھی. یہ باتیں نا قیمتی ہوتی ہیں, وصول کر لینا. ابو طالب کے ہاتھ کی انگوٹھی بڑی مشہور تھی, اور ایک علی نے حالت رکوع میں تھی. اب ابو طالب کی جو ہاتھ کی انگوٹھی تھی, اس کے مشہور ہونے کی وجہ کیا تھی؟ اب میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ آپ کی داد کم ہے, یقیناً میری پڑھائی میں کمی ہوگی, لیکن لفظ ایسے کتاب کا حوالہ نوٹ کرنا, تجلی ایمان کتاب کا نام ہے. ابو طالب کے ہاتھ کی انگوٹھی اس لیے مشہور تھی کہ ابو طالب کے ہاتھ کی انگوٹھی پہ لکھا ہوا تھا کہ میں اپنے بھائی کے بیٹے کو اپنا نبی مانتا ہوں اور اپنے بیٹے کو اپنا ولی مانتا ہوں. جو پیچھے رہ جاتے تو دل میرا بھی دکھتا ہے. میں اپنے بیٹے کو اپنا. اچھا, یہ باتیں بڑی لطف اندوز ہوتی ہیں, ورنہ نعرے کتے پڑھتا جاؤں, آپ نعرے لگاؤ تو آنے کا مقصد میرے نزدیک یہ ہے, جو سال لگ جاتا ہے نا کتاب کے جگر چیرنے, تو ایسی ایک بات مشکل سے ملتی ہے جس میں لکھا تھا میں اپنے بھائی کے بیٹے کو اور اپنے بیٹے کو اپنا ولی مانتا ہوں. اب مجھے نہیں سمجھ آتی. عبداللہ, بات سمجھ آ رہی ہے پیچھے والوں کو؟ سرکار عبداللہ جنگل میں آئے, شکار کیا, ابھی شکار کو ذبح کرنے بیٹھے یا 120 یہودیوں نے تلواریں لی اور عبداللہ کو گھیر لیا. سرکار عبداللہ کو گھیر لیا. سرکار عبداللہ اٹھے. یہ بات جب تک تیری سانس چلے گی نا, تو چاہتے ہوئے بھی بھلا نہیں سکتا اگر تو ذہنی طور پہ مجلس میں ہوا. سرکار عبداللہ کہتے مجھے مارنا چاہتے ہو؟ یہودی کہتے ننگی تلواریں دیکھ کر بھی پوچھ رہا ہے. سرکار عبداللہ کہتے ہیں مجھے کیوں مارنا چاہتے ہو؟ جو شیعہ گھر میں پیدا ہوا ہے, مجھے اس کی منت کی ضرورت ہی نہیں ہے, اس کا ہاتھ خود علی کو سلام کرنا عبادت سمجھتا ہے. سرکار عبداللہ کہتے ہیں کیوں مارنا چاہتے ہو؟ میں نے تم میں سے کبھی کسی کا حق کھایا ہے؟ میں نے تم میں سے کبھی کسی کا حق کھایا؟ میں نے کبھی تم میں سے کسی کو مارا ہے؟ اور نے کہا عبداللہ تمہیں مارنے کے لیے یہ بات کم ہے کہ جب تم ہمارے خداؤں کے آگے سے گزرتے ہو وہ شرمندہ ہو جاتے ہیں. وہ شرمندہ ہو جاتے ہیں. ابو طالب کی موجودگی میں عبداللہ چونکہ تنہا کھڑے تھے, فرماتے یہ بات ہے تو پھر تو مجھے مار نہیں سکتے. 120 تلواریں ہمارے پاس, تو تنہا کھڑا ہے, کس یقین سے کہہ رہا ہے؟ اب ایک لمحہ میری طرف دیکھ, تو سا میرے پاس ہی, مہربانی کرو یار, پھر تو مجھے مار نہیں سکتے. انہوں نے 120 تلواریں ہمارے پاس, تو تنہا کس یقین سے کہہ رہا ہے؟ اس وقت سرکار عبداللہ کہتے ہیں اس لیے کہ عبد اللہ ہوں, کوئی کاہن عزا تو نہیں. اللہ جانے کون سے بندے سارے ہلا کے وقت گزار رہے ہیں, اور میں اللہ جانے کیا پڑھ رہا ہوں. مہربانی ہے, بعد میں بھی تو بیٹھ کے کہنا
کہنا تھا یار وہ کام علم تھا لیکن بات نہیں کی تھی. تو میرا بھی حوصلہ افزائی کرتے رہنا کہ بات نہیں لگے تو بولنا ورنہ چپ ہی رہنا. اب تے اللہ کوئی کاہن عزا تو نہیں, میرا توحید کی رحمت پہ کرم غالب ہے. اور کیسے کفار یہودا سے ڈرے عبداللہ جس کے بھائیوں میں مددگار ابو طالب ہے, جس کے بھائی بھائیوں مددگار ابو طالب ہے. بالکل قریب. یہ باتیں بھی دل پہ لکھنے والی. ایک قافلہ رکا اور سرکار ابو طالب کعبے کی ٹیک لگا کر بیٹھے تھے. پریشان تو نہیں ہو گئے؟ ایک قافلہ رکا, اس میں سے ایک بچہ دوڑتے ہوئے کعبے کے پاس آیا, کعبے کے غلاف میں ہاتھ ڈالا اور کہنے لگا اے خالق اے مالک مجھے نبیوں کے پالنے والے کی پناہ میں دے تاکہ میری اس قافلے کے سالار سے جان چھوٹ جائے. بس اس کا کہنا تھا. ابو طالب نے دیکھا, اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اتنی دیر میں وہ قافلے کا سالار بھی اس بچے کے پاس, اس نے کہا میری اجازت کے بغیر تو قافلے سے یہاں کیسے آیا ہے, تیری جرت ہی کیسے ہو؟ اس نے بچے کی طرف ہاتھ بڑھایا, ابو طالب نے اس کا ہاتھ پکڑا, پیچھے کر کے کہتا جاہل تو نے سنا نہیں, اس نے کعبے کے غلاف میں ہاتھ ڈال کے کہا خالق مجھے نبیوں کو پالنے والے کی پناہ میں دے, پیچھے ہٹ, آج سے یہ میری پناہ میں ہے. باتیں غور سے سنیا کر. اس کی وجہ پتہ کیا ہے؟ بندہ کسی کو نہ بھی بتائے خود ایمان پہ رہتا ہے. لو یہ علامہ شبلی نعمانی. اگلی بات, یہ میرے مسلک کے رائٹر نہیں ہے, عالم دین, یہ اہل سنت کے بہت بڑے عالم دین ہیں, علامہ شبلی نعمانی. انہوں نے ایک سیرت نبی لکھی. انہوں نے لکھا ہے کہ جب ظاہراً پہلی نماز کا حکم آیا تو نبی نے کعبے کی اس دیوار پہ ہاتھ رکھ کر اذان دی جو 13 رجب کو علی کے لیے پھٹ گئی تھی. چلو جتنے خریدار ہو مجھے اس بات کی تو فکر ہی نہیں ہے, میرے پاس وقت ہی کم ہوتا ہے. شبلی نعمانی لکھتا ہے کہ ادھر نبی نے اذان کہی, نماز کے لیے کھڑے ہوئے, یا نماز کے لیے نبی ظاہراً پہلی نماز کے لیے نبی کھڑے ہوئے, یا اس وقت ابو طالب نے ایک مزدور کے سائے کو دیکھا. جیسے وہ نبی کے پیچھے آئی تو ابو طالب نے کہا بیٹا خدیجہ اتنا فاصلہ رکھ کے کھڑی ہونا کہ درمیان میں 2 مرد آئے. شبلی نعمانی کہتا ابھی کہنا ہی تھا, یا دائیں سے جعفر آئے, بائیں سے علی آئے, اس وقت درمیان میں دونوں کھڑے ہو گئے. ابو طالب نے اپنی تلوار کو بے نیام کرتے ہوئے کہا کہ اب نماز پر ابو طالب کی حفاظت تلوار کر رہے ہیں. پریشان نہیں ہونا. اب پہلی نماز کا محافظ, اب مجھے نہیں پتا نمازیں پڑھ کے بندہ کہے کہ اس نے کلمہ ہی نہیں پڑھا. یہ ہے ظاہراً پہلی نماز, اور میں نے اہل سنت کی کتاب کا حوالہ دیا. اب جو بندے چپ بیٹھے ہو یقیناً 4 مصروں کا سہارا لوں گا. ابو طالب نے تلوار کا سایہ کیا,
فرمایا اب نماز پڑھ. ابو طالب حفاظت کے لیے کھڑا ہے. اب میں کہتا ہوں مولوی جس کو بھی عمران پہ آیت نہیں ملتی, نہیں جو اس معیار پہ ہو اسی پہ رہنا. جس کو بھی عمران پہ آیت نہیں ملتی, اندھا ہے وہ قرآن کا حافظ نہیں ہوتا. اندھا ہے وہ قرآن کا حافظ نہیں ہوتا. اور کہتے ہو کہ توحید کی رحمت ہے محمد, کافر کبھی رحمت کا محافظ نہیں ہوتا. اب یہ ساؤنڈ والا بھی سن رہا ہے کہ آواز کٹ رہی تو مہربانی کریں. کافر کبھی رحمت کا محافظ نہیں ہوتا. لوگ قریب آ گیا بات, جس بات کے لیے اس موضوع کو چھیڑ رہے. بات سمجھ آ گئی نا میری؟ تو کچھ چہروں کا انتظار تھا اسی روایت پہ یقیناً میں آپ کو سلام کروں. توجہ ہے. اب ابو طالب کے بارے میں کون جانے کوئی کہ ابو طالب کیا ہے. توجہ رکھیں. پہلا لقب ساقی, پانی پلانے والا. تجلی ایمان کی دوسری روایت, کم از کم 30,000 کافر بیٹھے تھے, تھکنا نہیں. ان میں سے ایک بندہ کھڑا ہوا, اپنے سردار سے کہتا, اس نے کہا سردار تو ہمارا ہے, لیکن ایک بات تو بتا, مکے سے کوئی بھی قافلہ چلے تو اس کا سردار ابو طالب ہی کیوں ہوتا ہے؟ اس کا سردار ابو طالب ہی کیوں ہوتا ہے؟ 90 سال کا کافر کھڑا ہوا, لیکن میرے پاس اس نے کہا اس لیے ہم قافلے لے کر ابو طالب کے پیچھے چلتے ہیں. توجہ, ابو طالب کے جس کلائمیکس پہ مجھے لے آئے ہو, جہاں تک آپ نے دیات کا معیار بڑھا دیا ہے, میرا حق بنتا ہے کہ یہ روایت آپ کے حوالے کر بالکل چشمے سے. ہو سکتا ہے میری فضائل کی یہی بات ہو. اس وقت ہم ابو طالب کے, شبیر بھائی پیچھے, کافر نے کہا کہ ہم ابو طالب کے پیچھے قافلے لے کر اس لیے چلتے ہیں کہ جہاں پانی کے آثار نہ ہو ابو طالب چشمے جاری کر دیتا ہے. مہربانی, اب میں ممبر پہ ذکر رکھنے لگا ہوں. قتل کرے گا وہ بندہ جو بات سمجھ بھی گیا اور 14 کو سلام نہ کر سکا. اور فضائل کی بالکل آخری بات, 2 جملے مصیبت کے سننا, اور میں اپنے سے پیچھے پڑھنے والے کے حوالے ممبر, لیکن میں نے ابھی تک کہیں یہ نہیں پڑھا کہ کتاب پڑھنا جرم ہوتا ہے اور تو کس بے نیازی کے سمندر میں غوطہ زن ہے. اس نے کہا میں مرتے مر جاؤں گا, لیکن ایک واقعے کو بھلا نہیں سکتا. 90 سال کے کافر نے کہا کہ میں مرتے مر جاؤں گا, ایک واقعے کو بھلا نہیں سکتا. اس نے کہا سردار کیسا واقعہ؟ اس نے کہا ہمارے قافلے ابو طالب کے پیچھے چل رہے تھے. شبیر بھائی ہو سکتا ہے عشرے کی اس سے بڑی بات نہ ہو سکتی, لیکن کوشش کرتا رہوں, مہربانی ہے. توجہ ہے آپ؟ اللہ آپ تو نہیں پریشان, طبیعت تو ملی ہے نا. وہ 90 سال کا کافر کہتا ہم ابو طالب کے پیچھے پیچھے چل رہے تھے, مقام ذوالحاشم کو چھوڑا, تیری جرت نہیں, تیرے دل میں علی رہتا ہے. تو رات بستر پہ کروٹیں بدلتے بھی مجھے داد نہ دے تو چودریں بھیگنے دی, شرط ہے تو مجلس سننے بیٹھا ہوا. اس نے کہا جیسے ہم مقام ذوالحاشم سے آگے پہنچے, ہمارا 3 دن کا قیام تھا, پانی ختم ہو گیا. اس سے پہلے ہمارے قافلے سے کوئی بندہ مر جاتا. ابو طالب اپنے گھوڑے پہ بیٹھا تھا, گھوڑے کا نام عقاب تھا. یہ ملا عبد المطلب کو تھا, لیکن کربلا میں علی اکبر کا رہبار بھی نہیں بنا. توجہ رکھنا, بالکل قریب ہوں میں. فضائل کی آخری لفظ اور اس کے بعد مصاحب سننا, لیکن منت کرنے لگا ذاکر سمجھ یا نوکر سمجھ.
کہتا ہوں ماہ مکہ او ساقی، اس سے پہلے کہ کوئی قافلے سے بندہ مر جائے پانی کا انتظام کر۔ اس نے کہا میں دیکھ رہا تھا یا ابو طالب گھوڑے سے نہیں اترا، ابو طالب نے اپنے گھوڑے کے کان میں کوئی بات کی یا گھوڑے نے دایاں پاؤں اٹھا کے زمین پہ مارا، پانی کا چشمہ جاری ہو گیا۔ اللہ جانے کون مجلس سننے آیا ہے۔ ابو طالب نے گھوڑے سے کچھ کہا، اس نے دایاں پاؤں اٹھا کے زمین پہ مارا، پانی کا چشمہ جاری ہو گیا۔ وہ 90 سال کا کافر کہتا ہم نے پانی پیا، نہ پہلے کبھی ایسا پانی دیکھا۔ مہربانی کر، رزق لینے آئے تو ہاتھ کھول کے بیٹھ۔ نہ کبھی پہلے ایسا پانی پیا، نہ کبھی ایسے چشمے کو جاری ہوتے ہوئے دیکھا۔ اس نے کہا ہم پانی پی کر چلنے لگے، ایک بندے کو اس پانی کے چشمے سے محبت ہو گئی، وہ پانی کا چشمہ چھوڑنے کا نام ہی نہیں لیتا۔ ہم مشکل سے اسے لے کر چلے، اعتماد کرنے لگا میں آپ پر، مہربانی کرنا مجھ پر۔ اس نے کہا مشکل سے، شبیر بھائی ان کو کہتا میں لے کر چلا، وہ بندہ پیچھے موڑ کر دیکھ بھی رہا تھا، چل بھی رہا تھا، دیکھ بھی رہا تھا، چل بھی رہا تھا۔ 7 یا 8 قدم اٹھائے، پلٹ کے دیکھا تو پانی کا چشمہ آنکھوں سے غائب ہونا تھا۔ دوڑتے ہوئے قریب آئے، کہتا ابو طالب وہ پانی کا چشمہ کر۔ ابو طالب کہتے چپ کر کے سفر کر، یہ تیری دنیا کا پانی نہیں، ابو طالب کی دنیا کا پانی۔ جس ابو طالب کی دنیا تجھ سے نہیں ملتی، تو ایمان ملا رہا ہے، تو اس لیے ابو طالب کو تسلیم نہیں کرتا کہ تجھے علم ہے کہ ابو طالب نے 4 سال کی بیٹی کے منہ پہ تماچا برداشت کیا، لیکن محمد کے دین پہ آنچ نہیں آنے دی۔ ممبر پہ کھڑا ہوں، میرے دل سے دعا مانگیے اشرف محرم شبیر بھائی، مالک نے غیب سے رزق عطا فرمائے، اور شاید میں ان کی محبت میں پڑھ رہا، ورنہ مومنوں کی اتنی بے نیازی مجھ سے برداشت ہوتی نہیں۔ قداگر بن کے آتا ہوں، نوکر کی حیثیت سے، سال کی محنت منٹوں میں سنانے کی عادت ہے۔ ابو طالب کے احسان صرف یہ نہیں کہ محمد کو پالا ہے، تجھے پتہ ہی نہیں بھرے مدینے سے جب حسین کی روتی ہوئی بہنیں چل رہی تھی، اجرک من اللہ، سوائے غم حسین کے کسی غم میں نہ رو، ان ایام کے صدقے میں جو دعائیں لے کے آئے، بطول کا زخمی بیٹا اٹھنے سے پہلے تیرے شرعی مقصد کو پورا فرمائے۔ 2 لفظ فہرست بنی، 2 باتیں مجھے کرنی، زیادہ سے زیادہ 3 منٹ تمہارے لینے ہیں مجھے، فہرست بنی۔ کبھی تنہائیوں میں سوچے 1,20,000 صحابہ کے گھر مدینے میں تھے، جب روتی ہوئی بہنوں کو لے کر حسین چلا ہے، 1,20,000 صحابہ کے گھر تھے، کسی نے نہیں روکا حسین نہ جا، تیرے بغیر مدینہ اجڑ جائے گا، مقدر ہے نا حسین کا۔ فرشت کا بننا تھا، فرشت کا پتہ جیسے علی اکبر کے حصے کی بہن کو پتہ چلا، کوئی بس نہ چلا، رو پڑے ہو، ہر آنکھ میں آنسو ہے، رونا اتنا ہی ہوتا چونکہ ایک آنسو کی قیمت ہے، لیکن بس ہائے زبان سے بلند کیا کر، یہ جو تو ہائے کرتا ہے نا، تو یہ ہائے پھر سنت سجاد ادا کر دیتی ہے، چونکہ چیخے مار کے روتا تھا میرا اور تیرا خون رونے والا امام۔ اجرکم اللہ، غربت کا وہ باپ ہے جسے میں 1 منٹ میں تیرے حوالے کرنے لگا ہوں، کوئی بس نہ چلا نا، 7 سال کی
حسین کی بیٹی کا 3.5 سال کی بی بی سکینہ کے حجرے میں آ گئی، مٹی پہ بیٹھ کے نا شبیر بھائی رو کے کہتی سکینہ یہ فہرست لکھوائی کس نے ہے، لکھی کس نے ہے؟ اجرکم اللہ۔ سکینہ رو کے کہتی شکرا لکھوانے والا بابا حسین، لکھنے والا چچا غازی۔ رو کے کہتی میں بھی سمجھوں میرا نام نہیں آیا، جب سکینہ بابا لکھوا رہا تھا، چاچا لکھ رہا تھا، میرا بھائی اکبر کہاں تھا؟ اجرکم اللہ۔ سوائے غم حسین کی کسی غم میں نہ رو۔ بی بی کہتی شکرا اکبر پاس نہیں تھا، بی بی کہتی جا میرے اکبر کو بلا۔ اللہ جانے کیا غربت تھی اس وقت اکبر پہ، اکبر دروازے کی ٹیک لے کر رو رہا تھا۔ بی بی سمجھ گئی بس وقت ایسا آیا ہے یا حسین کا امامہ کھل کے گلے میں آیا، روتا ہوا حسین عباس کے سامنے آیا۔ علمدار رو کے کہتے میری زندگی میں کیوں رو رہا ہے؟ حسین کہتے عباس جلدی سے میرے اکبر کو بلا کے لا۔ اکبر جیسے قریب آیا نا، بابے کی حالت دیکھی، حسین کا امامہ جسے ماتم آتا ہے، حسین کا امامہ کھل کے گلے میں تھا، غربت کی آنکھ ادھاری پہ تھے۔ اکبر رو کے کہتے بابا کیوں رو رہا ہے؟ حسین رو کے کہتے اکبر میری مشکل آسان کر۔ اکبر کہتے بابا ابھی جان قربان کر دو۔ حسین کہتے تیری جان کی ابھی ضرورت نہیں ہے، میری مشکل کشائی کر۔ وہ جس کا نام فہرست میں نہیں نا، وہ سب سے پہلے محمل پہ سوار ہو گئی ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ ہے بلند کرتا ہوں۔ یہی وہ ایام ہے سوچ کر رونا کہ اگلے سال وہی روئے گا جو رہ جائے گا۔ اکبر نے بابے سے سنا، اس محمل کے نیچے کھڑے ہو گئے، کھڑے ہو کر اکبر نے رونا شروع کیا۔ جیسے اکبر کے رونے کی آواز بی بی کے کان پہ پڑی، ہماری کا پردہ ہٹایا، اترنا شروع کیا۔ رو کے کہتی اکبر میں تو سوچ رہی تو میرے جان نہ جانے کی وجہ سے رو رہا ہے۔ اکبر اگر تو میرے جانے کی وجہ سے رو رہا ہے تو نہ رو، میں اترتی ہوں۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بالکل آخری لفظ تیاری مکمل ہو گئی، غش آیا ہے بی بی شکرا کو، سار آیا ہے بی بی ام سلمہ کی آغوش میں۔ جیسے جیسے ہوش آتا نا، سار اٹھا کے پوچھتی نانی اب کس کی سواری جا رہی ہے؟ اب جو بات بھی بن گئی آئی ہے